عزیز طلبہ السلام علیکم. میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اسم معرفہ کی اقسام. اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. اسم علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن قواعد کی زبان میں اسم علم سے مراد وہ خاص نام ہیں جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں اور مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں. اسم علم اسم معرفہ کی ایک قسم ہے. مثالیں: علامہ اقبال، قائد اعظم وغیرہ. لقب وہ نام ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے مشہور ہو جائے. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا ہے. خطاب وہ اعزازی نام جو کسی شخص کو غیر معمولی بہادری، علمی و ادبی یا قومی خدمات کے صلے میں قوم یا حکومت کی جانب سے دیا جائے. خطاب یافتہ شخص اپنے نام کے ساتھ خطاب بھی لکھتا ہے. اس کے مرنے کے بعد جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو خطاب کا ذکر کیا جاتا ہے. مثلاً سر عبد القادر، شمس العلماء ڈپٹی نذیر احمد، حکیم الامت علامہ اقبال، میجر عزیز بھٹی نشان حیدر وغیرہ. سر، شمس العلماء، حکیم الامت یہ سب خطاب ہیں. آج کل خطاب ستاروں کی صورت میں دیے جاتے ہیں. مثلاً ستارہ خدمت، ستارہ امتیاز، نشان حیدر، تمغہ امتیاز وغیرہ. کنیت وہ نام جو باپ، ماں، بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے رکھا جائے، جیسے ابو الحسن باپ کی نسبت سے، ام کلثوم ماں کی نسبت سے، ابن علی، ابن مریم بیٹے کی نسبت سے، بنت محمد بیٹی کی نسبت سے. کنیت کے لیے خونی رشتے کا ہونا ضروری نہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ یعنی بلیوں کا باپ، ابو جہل جہالت کا باپ، ابو تراب مٹی کا باپ وغیرہ مستعمل ہیں. عرف وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے اپنوں اور پرایوں میں مشہور ہو جائے. مثلاً بلال سے بلو، کاشف سے کاشی وغیرہ. اس میں بلال اور کاشف اصلی نام ہے اور بلو اور کاشی یوں ہی مشہور ہو گئے ہیں. ایسے نام عرفیت یا عرف کہلاتے ہیں. تخلص وہ مختصر نام جو شعراء اپنے کلام میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، خواہ ان کا اصلی نام ہو یا بالکل مختلف نام ہو. مثلاً نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب ہے. نام شیخ محمد ابراہیم اور تخلص ذوق ہے. بعض شعراء نے اپنے اصلی نام کو ہی بطور تخلص استعمال کیا ہے، جیسے اقبال. اسم معرفہ کی دوسری قسم اسم ضمیر ہے. اسم کی بجائے جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں وہ ضمیر کہلاتے ہیں. یعنی اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. مثلاً وہ، میں، ہم، تم، تمہارا، میرا، تیرا وغیرہ. اسم ضمیر کی 6 اقسام ہیں: ضمیر اشارہ، ضمیر صفتی،
ضمیر شخصی، ضمیر تاکیدی، ضمیر موصولہ اور ضمیر استفہامیہ۔ ضمیر شخصی وہ ضمیر ہے جس میں کسی شخص کے بارے میں ذکر کیا جائے، مثلاً میں نے 2 گھوڑے خریدے، ہم نوشہرہ سے آئے۔ نمبر 2، تو کہاں جائے گا؟ تم اس جگہ مکان بناؤ۔ نمبر 3، وہ یہاں نہیں رہتے، وہ کدھر گیا؟ نمبر 1 کے فقروں میں اور ہم سے وہ شخص مراد ہے جو باتیں کر رہا ہے، اسے متکلم کہتے ہیں۔ نمبر 2 کے فقروں میں تو اور تم سے وہ شخص مراد ہے جس سے بات ہو رہی ہے اور اسے مخاطب کہتے ہیں۔ نمبر 3 کے جملوں میں وہ شخص مراد ہیں جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، انہیں غائب کہتے ہیں۔ یعنی ضمیر شخصی کی 3 اقسام ہیں۔ ضمیر متکلم وہ ضمیر ہے جو کلام کرنے والا اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ ضمیر مخاطب وہ ضمیر ہے جو کلام کرنے والا مخاطب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور ضمیر غائب وہ ضمیر ہے جو اس شخص کے لیے آئے جس کا ذکر ہو رہا ہے اور جو حاضر نہیں۔ ضمیر موصولہ وہ ضمیر ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ یعنی صلہ ہوتا ہے۔ ضمیر موصولہ یہ ہیں جو کہ، وہ جو کوئی، جو چیز، جو کچھ، جونسی وغیرہ۔ مثال، جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے، جون سا قلم چاہے لے لو۔ جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو۔ ان مثالوں میں جو، جون سا، جو کچھ ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ نہ ملے پورے معنی نہیں دیتے۔ ایسے کلموں کو موصول کہتے ہیں، اور 2 جملوں جن کے ساتھ ملایا جاتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ موصول اور صلہ مل کر بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ صلہ اور موصول مل کر کلام کا جز ہوتے ہیں۔ اگر صرف جو محنت کرتا ہے کہا جائے تو نتیجے کا انتظار باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جون سا قلم چاہو، جو کچھ تم نے سنا، ان سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں موصول اور صلے کے بعد ایک اور جملے کا آنا ضروری ہے تاکہ بات پوری ہو جائے۔ ضمیر استفہامیہ استفہامیہ اس ضمیر کو کہتے ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولی جاتی ہے۔ مثالیں، تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کسے پکارا ہے؟ اس لڑائی میں کتنے مرے؟ تم نے کتنا کھانا کھایا؟ کتابیں تمہیں کون سی پسند ہیں؟ ان مثالوں میں کیا، کون، کسے، کتنے، کتنا، کون سی وغیرہ سب کلمے سوال پوچھنے کے موقع پر استعمال کیے گئے ہیں اور کسی اسم کی جگہ آئے ہیں۔ جو کلمے پوچھنے کے موقع پر کسی اسم کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ضمائر استفہامیہ کہلاتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ کلمہ جو دور یا نزدیک کی کسی چیز کی طرف اشارہ کرے
اسم اشارہ کہلاتا ہے۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اسے مشار علیہ کہتے ہیں۔ یہ گلاب کا پھول ہے، وہ میز ہے، اس بچے کا کیا نام ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ان مثالوں میں یہ، وہ، اس ایسے الفاظ ہیں جو بالترتیب گلاب کے پھول، میز، بچے اور ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مثالوں میں یہ، وہ، اس میں اشارہ، جبکہ گلاب کا پھول، میز، بچے، ہاتھ مشار علیہ ہے۔ اسم اشارہ اور اسم ضمیر میں فرق۔ اسم اشارہ میں ہاتھ، آنکھ یا جسم کے کسی ظاہری حصے سے اشارہ کرتے ہیں، جبکہ اسم ضمیر میں کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسم معرفہ کی چوتھی قسم اسم موصول ہے۔ عزیز طلبہ، یہ اسم موصول اور ضمیر موصول تقریباً ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ ہمیشہ ایک جملہ یعنی صلہ ہوتا ہے۔ اسماء موصول یہ ہیں: جو کہ، وہ جو کوئی، جو چیز، جو کچھ، جون سی وغیرہ۔ مثال: جو لڑکا محنت کرتا ہے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جون سا قلم چاہو لے لو۔ جو کچھ تم نے سنا صاف صاف بتا دو۔ ان مثالوں میں جون سا، جو کچھ ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک اور جملہ نہ ملے پورے معنی نہیں دیتے۔ ایسے کلموں کو موصول کہتے ہیں، اور جملوں میں جو لفظ ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ موصول اور صلہ مل کر بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ صلہ اور موصول مل کر کلام کا جزو ہوتے ہیں۔ اگر صرف جو محنت کرتا ہے کہا جائے تو نتیجے کا انتظار باقی رہتا ہے۔ اسی طرح جون سا قلم چاہو، جو کچھ تم نے سنا، ان سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پس موصول اور صلے کے بعد ایک اور جملے کا آنا ضروری ہے تاکہ بات پوری ہو جائے۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ سبق یہیں مکمل ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔